ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، بہنوں، عزیز نوجوانوں، یہ میرے لیے ایک بہت سعادت کی بھی بات ہے اور بڑی ذمہ داری کی بھی کہ میں ایشیا کے ایک عظیم مرکز اور ایک تاریخی مسجد کے ممبر سے، جس کے ساتھ دعوت و عزیمت کی قربانیوں کی عظیم تاریخ وابستہ ہے، اور جس ممبر کے ساتھ باہوش اور مخلصانہ قیادت کی ایک لمبی تاریخ ہے، اس ممبر پر بیٹھ کر ایسے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے مخاطب ہوں جن کے چہرے ایمان کے نور سے روشن ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں نہایت خلوص و محبت کے ساتھ کم وقت میں اور آسان سے لفظوں میں کچھ ایسی بات عرض کر سکوں جو میرے اور آپ سب کے لیے واقعی فائدہ مند ہے۔ فرض کیجئے، ایک بالکل فرضی بات میں کہتا ہوں، بالفرض اس عظیم حادثے سے گزرنے کے بعد جس سے آپ گزرے ہیں، طوفان نوح کی یاد دلا دینے والے جس طوفان سے آپ گزرے ہیں، اس کے بعد اگر آپ کے شہر میں اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے ایک موقع دے دے، آپ کے محبوب محسن انسانیت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاؤ محمد، میرے محبوب اور میرے حبیب جاؤ اور وادی کشمیر کے اس مبتلا مصیبت لوگوں تک کچھ ضروری باتیں پہنچاؤ۔ اگر فرض کیجئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ ہمارے اور آپ کے درمیان بھیج دے اور انہیں موقع ملے کہ آپ سے وہ کچھ بات کہیں، میں چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے کہتے ہوئے میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، میں یہ کوشش کروں گا ان لمحوں میں کہ جو باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کہتے، میں صرف وہ باتیں آپ سے کہوں۔
وہ کیا کہتے ہمیں اور آپ کو اس وقت، ہمیں کیا نصیحتیں کرتے، ہمیں کیا سمجھاتے؟ شاید وہ اللہ کے کلام کی جن آیتوں کے ذریعے ہمیں نصیحت کرتے، ان میں سے ایک آیت وہ ضرور ہوتی جس آیت کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے پڑھا۔ کافی دیر سے میں درود و سلام پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ، آپ جانتے ہیں کہ اس وادی سے اور یہاں کے بسنے والوں سے مجھے خصوصی محبت ہے اور مجھے بہت بلند توقعات ہیں، ان تمام سازشوں کے باوجود اور ان تمام حادثوں کے باوجود جن سے آپ کو عرصے سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ میرے دل میں وہ مضمون ڈال دیجئے، اللہ میرے دل میں قرآن کی وہ آیت ڈال دیجئے جو آپ چاہتے ہو، جس کے ذریعے میں اس وقت آپ کا پیغام اپنے ان بھائیوں اور بہنوں اور عزیز نوجوانوں تک پہنچاؤں۔ میں درود و سلام کے بعد دعا پڑھ رہا تھا، شاید یہ آپ کی اس نورانی مجلس کی برکت ہے کہ میرے دل میں وہ آیت آئی جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، جس میں اللہ نے ہماری ایک کمزوری کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ کو حق ہے کہ ہماری کمزوریوں کا ذکر کرے۔ اللہ ہماری کمزوریوں کا اگر ذکر کرتا ہے تو رسوا کرنے کے لیے نہیں کرتا، شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کرتا، اصلاح کے لیے کرتا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے اور انسان کی کمزوری کا ذکر فرمایا ہے تاکہ کوئی قوم اس کو اپنی طرف مخصوص اشارہ نہ سمجھے، کسی علاقے کے رہنے والے لوگ اپنی طرف اس میں مخصوص اشارہ نہ سمجھیں۔ فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اللہ انسان کی شکایت کرتے ہوئے، انسان کی ایک کمزوری خود انسان کو یاد دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کا عجب حال ہے جب اس کا اپنا تربیت کرنے والا، اس کا مربی، اس کا رب اس کو کچھ نعمتیں دے کر امتحان لیتا ہے، خوشیاں دے کر، عزت دے کر، دولت دے کر، چین و سکون کے شب و روز دے کر جب اللہ انسان کا امتحان لیتا ہے تو انسان اس کو امتحان نہیں سمجھتا، بلکہ یہ کہنے لگتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وہ بڑا ناز سے کہنے لگتا ہے کہ میرا تو مقام میرے رب کے نزدیک بڑا معزز ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے، وہ میرا اکرام کر رہا ہے، مجھے عزت دے رہا ہے، تبھی تو مجھے حسن دے رہا ہے، جمال دے رہا ہے، مکانات دے رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، روزی دے رہا ہے، بہترین شب و روز دے رہا ہے، جوانی دے رہا ہے، تندرستی دے رہا ہے، یہ دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے۔ وہ نعمتوں کو امتحان نہیں سمجھتا، بلکہ وہ ان خوشحالی کے دنوں کو اس بات کی علامت سمجھتا ہے کہ میرا رب، میرا مربی، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، میں کوئی گنہگار نہیں ہوں، میں خطا کار ہوتا، میں گنہگار ہوتا، میرا رب مجھ سے راضی نہ ہوتا تو کیا یہ ٹھاٹ باٹ کے سامان مجھے دیتا؟ انسان نہیں جانتا کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں نعمتیں بھی دراصل امتحان ہیں۔ تکلیفوں کو امتحان سمجھنے والے کچھ انسان نظر آ جاتے ہیں، لیکن راحت کو، چین و سکون کو، تندرستی کو، خوشحالی کے دنوں کو امتحان سمجھنے والے عام طور پر نظر نہیں آتے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے اور یہ جان کر سمجھنا چاہیے کہ اس موقع پر یہی پیغام ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ لوگوں، زندگی کی سچائی کو سمجھو، دنیا کی حقیقت کو سمجھو۔ یہ دنیا نہ تفریح گاہ ہے، نہ آرام گاہ ہے، نہ چراغ گاہ ہے، یہ دنیا دراصل ایک امتحان گاہ ہے۔ تمہیں چین و سکون ملے، تمہیں راحت ملے، نارمل دن ہوں، قہقہے ہوں، ہنسیاں ہوں، خوشیاں ہوں، کاروبار تمہارے پھلے پھولیں، بچے تمہارے خوبصورت آنگن میں، لان میں کھیلیں، پرندے چہچہائیں اور موسم سازگار ہو،
تب سب کچھ کے باوجود یہ سمجھنا ان میں سے ایک نعمت اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، یہ دراصل نعمتیں امتحان ہیں۔ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر۔ جب دنیا جہان کی نعمتیں دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا، وہ نعمتیں جو دنیا میں کبھی کسی کو نصیب نہیں ہوئی، وہ حکومت، وہ اقتدار، وہ سلطنت، وہ فوجیں، وہ لشکر، وہ اسباب و سامان جو سلیمان علیہ السلام کو نصیب ہوئے، وہ دنیا میں کسی حکومت کو نہ اب تک نصیب ہوئے ہیں نہ آئندہ نصیب ہوں گے۔ انہوں نے خود اللہ سے دعا مانگی تھی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے آپ ایسی حکومت دیجئے جو دنیا میں کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر کے ان کو عجیب غریب قسم کی طاقت تو دی تھی۔ جب انہوں نے اپنی فوجوں کو دیکھا، وہ تو پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، پرندے بھی ان کی بات مانتے تھے، پرندے بھی ان کی فوج کا ایک بازو اور ایک یونٹ تھے، وہ چونٹیوں کی زبان سمجھتے تھے، ہواؤں پر ان کا حکم چلتا تھا۔ جب انہوں نے اپنے لاؤ لشکر کو، محلات کو اور اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کو دیکھا تھا تو انہوں نے کہا تھا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے مربی، میرے رب، میری تربیت کرنے والے، اس کا یہ انعام ہے، فضل ہے، لیبلونی، اور یہ اس لیے اس نے مجھے دیا ہے کہ وہ مجھے امتحان لینا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کیا میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں۔ انسان کی ایک کمزوری ہے کہ خوشحالی کے دنوں کو وہ امتحان نہیں سمجھتا، دنیا کی زندگی کو ایک امتحان کے طور پر نہیں گزارتا۔ پھر آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور انسان کی کمزوری کا ذکر فرمایا، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ جب کبھی اللہ تعالیٰ امتحان کی شکل ذرا بدل دیتے ہیں، امتحان ذرا مصیبت کی شکل میں بھیجتے ہیں، کاروبار کا نقصان ہو جاتا ہے، روزی کم ہو جاتی ہے، روزی کی تنگی ہو جاتی ہے، بزنس ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، جب روزی کم ہونے لگتی ہے، اور اس لحاظ سے اس طریقے کا امتحان اللہ تعالیٰ انسان کا لیتے ہیں تو انسان ناراض ہونے لگتا ہے، اللہ کی شکایتیں کرنے لگتا ہے، وہ کہنے لگتا ہے ربی اہانن، میرا جو رب ہے وہ میری توہین کر رہا ہے، میری بے عزتی کر رہا ہے، میری رسوائی ہو رہی ہے، یہ کیوں رب میرے ساتھ کر رہا ہے؟ کسی عالم دین نے انسان کی یہ کمزوری نہیں بیان کی، کسی صحافی نے نہیں بیان کی، کسی پیر و مرشد نے نہیں بیان کی، میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کسی نبی و رسول نے نہیں بیان کی۔ انسان کی یہ کمزوری خود انسان کو پیدا کرنے والے نے بیان کی، اور انسان کو اس کی کمزوریوں کو اس کے رب سے زیادہ کون جانتا ہے، اور اس نے یہ کمزوری جو بیان کی ہے وہ ہم اور آپ انسانوں کو سمجھانے کے لیے بیان کی ہے، رسوا کرنے کے لیے نہیں بیان۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد فوراً ارشاد فرمایا اسی آیت کے اندر، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ دل کے کانوں سے سنو، اللہ کہہ رہا ہے، کلا فرما رہا ہے اللہ اپنے بندوں اور بندیوں سے کہہ رہا ہے، دل کے کانوں سے سننا، میں تمہارے کام کی اور بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، اور اس محبت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں جو تم میں سے ایک ایک انسان سے میرے دل میں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں بل لا تکرمون الیتیم، تمہاری ایک بہت بڑی کمزوری یہ رہی ہے، تم میں ایک کمی یہ رہی ہے کہ تم یتیم بچوں کی عزت نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المساکین، اور اپنے معاشرے اور سماج میں عام غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، ایک دوسرے کی مہم نہیں چلاتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین،
تمہارے اندر یہ کمزوری ہے، تم اپنے مال کو وتحبون المال حبا جما، اور تمہارے اندر ایک کمزوری ہے وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما۔ تیسری ایک بات اور ہے، جب تمہارے گھر میں کوئی انتقال کرتا ہے تو اس کے چھوڑے ہوئے مال کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر وراثت کے احکام پر عمل کرتے ہوئے تم تمام وارثوں میں تقسیم نہیں کرتے۔ ترکے کی تقسیم صحیح طور پر تمہارے معاشرے میں نہیں ہے، تمہارے گھروں اور خاندانوں میں نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہرگز ہرگز کسی اور کی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور آخری بات وتحبون المال حبا جما، اور تمہارے دلوں میں مال کی محبت جمی ہے، جمی ہوئی ہے مال کی محبت۔ بہت بھیانک حال ہے تمہارے دلوں کا، شدید محبت ہے۔ جو محبت تم کو اعمال سے ہونی چاہیے، جو محبت تم کو اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے، جو محبت تم کو اللہ کے محبوب سے ہونی چاہیے، وہ محبت تم کو مال سے ہے۔ وتحبون المال حبا جما۔ ایسا معلوم ہوتا ہے، اللہ اکبر، کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس وقت تشریف لاتے، اگر اللہ ان کو بھیج دیتا تو آپ کا کتنا دل دکھتا اللہ کے بندوں اور بندیوں کے گرے ہوئے مکانات کو دیکھ کر، اللہ کے بندوں اور بندیوں کو بے گھر دیکھ کر۔ بازار اجڑ گئے، مکانات گر گئے، گھر سے لوگ بے گھر ہو گئے۔ جو لوگ ہیٹنگ کے پورے انتظامات کے ساتھ اچھے مکانوں میں آرام کے ساتھ رہتے تھے، خون کے آنسو رونے کا دل چاہتا ہے، آج وہ سڑک کے کنارے کسی ٹینٹ میں رہنے پر مجبور ہے۔ میرا تعلیمانہ ذہن جو آپ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اس حادثے کے پیچھے ایک بہت بڑا رحمت بھرا پیغام دیکھ رہا ہے۔ اور میں 3-4 دن سے جب سے آیا ہوں، جہاں موقع مل رہا ہے میں اسی مثبت پیغام کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہت سی خوبیاں آپ کے اندر چھپی ہوئی تھیں، بہترین صفات۔ ہو سکتا ہے کہ ظاہر کے اعتبار سے کچھ گناہ ہو رہے ہوں، کچھ کمزوریاں ہوں، اور ہم میں سے کون ہے جو بے گناہ ہے، لیکن کچھ خوبیاں آپ کے اندر وادی کشمیر کے ایک ایک ایمان والے اور ایمان والی کے اندر چھپی ہوئی تھی، جن کو آپ خود نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے عجیب و غریب انداز اختیار کیا، ایک ایسا انداز اختیار کیا جس کو عذاب سمجھ کر توبہ کرنے والے توبہ بھی کر لیں، جس کو ایک موقع سمجھ کر اپنے اندر نظر ڈال کر اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو جو نیا انکشاف آپ نے کیا ہے۔ ان دنوں میں آپ نے جس طرح ایک دوسرے کی مدد کی ہے، آپ نے جس طرح ڈوبتے ہوئے لوگوں کو بچایا ہے، جس طرح آپ کے نوجوانوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر پانی میں کود کر 15 گھنٹے ٹھنڈے پانی میں رہ کر جس طرح آپ نے اللہ کے بندوں اور بندیوں کو بچایا ہے، اور اس میں بھی آپ نے کوئی تفریق نہیں کی، آپ نے انسانیت کی خدمت کے جذبے سے آپ نے لوگوں کی خدمت کی۔ آپ نے نہ مسلک دیکھا، آپ نے نہ جماعت دیکھی، آپ نے نہ گروہ دیکھا، نہ آپ نے فرقہ دیکھا، نہ آپ نے دھرم دیکھا، نہ آپ نے سماج دیکھا، نہ آپ نے مذہب دیکھا۔ آپ نے دیکھا اللہ کا یہ بندہ مصیبت میں ہے، اگر یہ ہندو ہے تو اس کو بچانا ہمارا فرض ہے، اس لیے کہ میں رحمت للعالمین کا امتی ہوں، میں اس کا امتی ہوں جو صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا تھا، ساری قوموں کے لیے، دنیا کی ساری مخلوقات کے لیے رحمت بن کر آیا تھا۔ میں سلام بھیجتا ہوں ان تمام نوجوانوں کو، ان تمام لوگوں کو جن کے میں نام نہیں جانتا، لیکن جن کے لیے، جس کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے ڈوبنے والوں کی مدد کی تھی اور ان کو ڈوبنے سے بچایا تھا، جس کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا، وہ ان سب کا نام جانتا ہے، اور وہ ان سب کو مغفرت سے نوازے گا، وہ ان سب کو اپنی محبت دے گا، وہ ان سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے گا، وہ ان کو خوشیاں نصیب فرمائے گا، ان کی نسلوں کو غموں سے محفوظ رکھے گا۔ پھر ان ہنگامی دنوں میں آپ کے دل میں جو جذبات چھپے ہوئے تھے، جو پوشیدہ صلاحیتیں تھیں،
جو پوٹینشیل تھا آپ کے اندر چھپا ہوا، آپ کی سخاوت، آپ کی ہمدردی، آپ کا ایثار مجھے بتایا گیا۔ میرے علماء نے، میرے میزبانوں نے، نوجوان والنٹیئرس نے بتایا کہ کس طرح کھانے کے لنگر لگائے گئے۔ اللہ تعالیٰ بہت سلامت رکھے آپ کے اس عظیم قائد اور ہمارا خاندانی تعلق جن سے ہے میر وائز جناب عمر فاروق صاحب، ان کے والد ماجد، ان کے دادا ہمارے بزرگوں سے کتنا تعلق رکھتے تھے، کتنا گہرا تعلق تھا ان کے والد کا میرے والد ماجد سے۔ مجھے آج تک یاد ہے جب میرے والد ماجد کا سن 1997 میں انتقال ہوا تھا تو یہ نوجوان مولانا عمر فاروق میر وائز صاحب یہ اچانک بغیر اطلاع ہم غمزدہ خاندان کی تعزیت کے لیے لکھنؤ پہنچے تھے۔ ہمارے بہت پرانے علمی، روحانی اور خاندانی تعلقات ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ میر وائز نے ایسا عظیم لنگر لگایا اسلامیہ اسکول میں، وہ اسکول جو خود ان کے خاندان کے بزرگوں کی یادگار ہے، ان بزرگوں کی جنہوں نے اس وادی میں تعلیم کے پھیلانے کا زبردست کام کیا، اور وہاں جو لنگر لگایا اس سے ایسا لگتا ہے روح محمدی کو یہ پیغام بھیجنا چاہتے تھے یہ اور آپ سب کہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو قرآن نے ہمارا ذکر کیا ہے وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم غریبوں کے کھانے کا اہتمام نہیں کرتے، مجھے لگتا ہے انہوں نے اور ان کی طرح دوسرے اور لوگوں نے، دوسرے اور علماء نے جب لنگر لگایا تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے روح محمدی کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ دربار ربوبیت میں ہماری طرف سے استغفار پیش کر دیجئے۔ اب یہ لنگر وقتی نہیں رہے گا، اب یہ خدمت خلق کا جذبہ وقتی نہیں رہے گا، اب ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اب ہم سب نفسی کی زندگی چھوڑیں گے، اب مسلکی اختلافات کو چھوڑیں گے، ہم سب امت واحدہ ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم ایک کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے۔ اگر کوئی کسی طریقے سے نماز پڑھتا ہے اور وہ نماز قرآن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے پڑھی ہے وہ بالکل درست ہے، وہ نماز، وہ آمین زور سے کہتا ہے تب بھی درست ہے، آمین آہستہ سے کہتا ہے تب بھی درست ہے۔ اب ہم کسی طرح کی جماعتی، مسلکی اور کسی طرح کی فرقے وارانہ کوئی بحث نہیں چھوڑے کھیلیں گے۔ اب یہ خطہ، یہاں کی زمین، یہاں کا آسمان اب ایک نئے کشمیر کو دیکھے گا، وہ کشمیر جو ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہوگا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہوگا، ایک دوسرے کے کام آنے والا ہوگا، غریبوں کی فکر کرنے والا ہوگا۔ خدا کرے کہ آپ کی سب کی طرف سے روح محمدی کے واسطے سے اللہ تک یہ پیغام پہنچے کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اگر ہم میں سے کسی پر زکوٰۃ فرض تھی اور ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اللہ اب ہم توبہ کرتے ہیں، بس اتنی سزا کافی ہے، مزید سزا مت دیجیے گا۔ دنیا کا یہ پانی ہم برداشت نہیں کر سکے تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکیں گے؟ ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اللہ آپ نے ہم کو نازوں میں پالا ہے، آپ نے ہم کو آرام کا مزہ چکھایا ہے، اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو ہم پکا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سب نمازی بنیں گے۔ اللہ اگر ہم نوجوان نہیں سمجھے، نہ سمجھتے اور ہمیں کچھ بہکایا گیا اور نہ جانے کس نے ہمارے سامنے گندی تصویریں رکھ دی اور عجیب قسم کا ماحول بن گیا ہمارے کالجوں میں، ہمارے اسکولوں میں، کھیل کے میدانوں میں، اور ہم پھنس گئے بے حیائی کے کاموں میں، ہم سے غلطیاں ہو گئیں۔ اللہ پورے وادی کا ایک ایک نوجوان اللہ کرے کہ توبہ کرے۔ اب ہم توبہ کرتے ہیں، اب بے حیائی کے کام نہیں کریں گے، اب ہمارے گھر میں کوئی بے پردگی نہیں ہوگی، کوئی بے حیائی نہیں ہوگی، میوزک نہیں سنی جائے گی، انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہیں ہوگا، ہم موبائل کا غلط استعمال نہیں کریں گے، ہم ٹی وی پر غلط چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم آپس میں نہیں لڑیں گے۔ جیسے ہی وادی کے یہ حساس لوگ، یہ زندہ دل قوم اللہ کی طرف سے یہ پیغام سنتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، آپ میں سے ایک ایک کے قلب و وجدان سے، ظاہر و باطن سے، جسم و روح سے، ایک ایک کی طرف سے جواب جانا چاہیے۔ اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں ہمارے درمیان ہزاروں یتیم بچے تھے،
جتنے یتیم بچے اس وادی میں ہیں شاید کسی ایک شہر میں ہوں۔ اس وادی نے شہداء کے نذرانے پیش کیے ہیں، قدم قدم پر شہادت ہے، عزت و وقار کی خاطر آپ کے نوجوانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ معصوم یتیم بچوں کو چھوڑ کر گئے۔ اللہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے ان یتیم بچوں کی نگرانی نہیں کی، ان کی خدمت نہیں کی، ہم مکان پہ مکان بناتے رہے، ہم شادیوں میں عیاشیاں کرتے رہے، ہم اپنے پیسے کی بڑی فضول خرچی کرتے رہے اور یتیم بچے مرتد ہوتے رہے، دوسری لوگ ان کے ایمان کا سودا کرتے رہے۔ اللہ میں اعتراف کرتے ہیں ہم یہ وقتی طور پر ہم نے جو خدمت کی ہے، اللہ یہ ہمارا مستقل شعار بنا دیجئے۔ یہ پیغام اگر آپ کی طرف سے جائے گا تو پھر اللہ کی طرف سے بھی آپ کو رحمت کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندو میں تم کو ستانا نہیں چاہتا، میرے بندو ایک ماں اپنے اکلوتے بچے سے جو پیار کرتی ہے اس سے زیادہ میں تم سب سے پیار کرتا ہوں۔ میں نے تم کو تکلیف میں جو ڈالا، میں نے ہی پانی بھیجا، میں نے ہی بادل کو پھاڑا، میں نے ہی بارش بھیجی، کسی اور نے نہیں کیا، میں نے بھیجا، مگر میں کیا کروں میرے بندو، بہت دل سے نرمی سے میں تم کو سمجھاتا رہا لیکن تم نہیں سمجھے، تم نے توجہ نہیں کی۔ سمجھانے والے سمجھتے رہے، علماء سمجھاتے رہے، صالحین سمجھاتے رہے، واعظین سمجھاتے رہے، لیکن تم نے ذرا دیر کر دی۔ میں اپنی محبت سے کے جذبے سے میں نے تم کو جھنجھوڑنا چاہا اور اب دیکھ لیا کہ تم توبہ کر رہے ہو تو میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں اب تم کو اپنے قدموں سے لگاؤں گا، تم کو پرسکون زندگی دوں گا، تمہارے نقصان کی تلافی کا انتظار کروں گا۔ اے وادی کشمیر کے مبتلا حال لوگوں، مثبت طور پر اس بات کو بھی سوچو، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پورے عالم کے اہل ایمان اور پورے عالم کے شریف انسان اس وقت آپ کے دکھ درد میں کس قدر آپ کے ساتھ شریک ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ کہاں اس سلسلے میں دعائیں بھی ہو رہی ہیں، کوششیں بھی ہو رہی ہیں، لوگ تڑپ رہے ہیں کسی طرح ہم امداد پہنچا سکیں، کسی طرح ہم کچھ کام آ سکیں۔ میں نے پرسوں 2-3 بار یہ واقعہ سنایا ہے، میں اس تاریخی منبر پر بیٹھ کر بھی یہ واقعہ سنانا اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ میں ابھی تھوڑے دن پہلے سینٹرل امریکہ کے سب سے جنوبی ملک پاناما میں گیا ہوا تھا، وہاں ایک مسجد سے خطاب کر کے بیان کر کے میں باہر نکل رہا تھا۔ دروازے پر نکلنے سے پہلے ایک خاتون مجھے نظر آئیں، وہ میرے انتظار میں کھڑی تھی، حیا اور حجاب برقعے میں ملبوس تھی، لیکن وہ اسپینش خاتون تھی اور وہ انگلش اور اردو کچھ نہیں جانتی تھی، وہاں کی زبان اسپینش ہے۔ انہوں نے اسپینش زبان میں مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ انڈیا سے ہیں، انڈیا سے آئے ہیں؟ تو میں تو سمجھ نہیں سکا۔ میرے ساتھ جو ایک عالم دین تھے وہیں کے، انہوں نے کہا کہ یہ بہن آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ انڈیا سے آئے ہیں۔ میں نے کہا ان سے بتائیے کہ ہاں میں انڈیا سے آیا ہوں۔ تو اس نے اپنے پرس میں سے ایک پولیتھین نکالی چھوٹی سی، اور پہلے یہ پوچھا ہمارے کشمیری بھائیوں بہنوں کا کیا حال، اور اس کے بعد ایک پولیتھین نکالی اور کہا یہ میرے اور میرے بہو کے زیورات ہیں، یہ اگر آپ کسی طرح لے جا سکیں تو وہاں کسی کے کام لے آئیے گا، اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کو خبر نہیں، لوگ جو یہاں نہیں آ سکتے تھے، ان کو ویزے نہیں مل سکتے تھے، وہ بھاگ کر گئے مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے، آپ کے لیے دعائیں کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے گئے، آپ کے لیے دعائیں کرنے کے لیے، مدینہ منورہ حاضر ہو کر آپ کی عافیت کے لیے دعائیں کی۔ اس لیے اس موقع کو ایک نئی زندگی شروع کرنے کا ایک نقطۂ آغاز بنا دیجئے۔ اگر یہ آپ نے کر دیا تو انشاءاللہ آپ ثابت کریں گے کہ ہم ایمان والے لوگ ہیں، غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، ہم شرمندہ ہیں، ہم بالکل بحث نہیں کرتے کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی۔ ہمارے مالدار اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہمارے تاجر اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہمارے نوجوان اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہمارے علماء اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، انتظامیہ کے افسران اعتراف کریں کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے جج اعتراف کریں کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، صحافی اعتراف کریں کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، خواتین خانہ اعتراف کریں ہم سے غلطیاں ہوئیں، اسکول کالج کے یونیورسٹی کے ٹیچر اور پروفیسر اعتراف کریں کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، پوری امت پوری قوم توبہ کرے اور معافی مانگے، اور علماء سے پوچھ کر اپنی زندگی کے ایک شعبے کو ٹھیک کرے۔
یہ عاجز آپ کو محبت بھرا سلام پیش کرتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت سے، اس کے اثرات سے جلدی نکالے، اور یہ سیلاب صرف مکانوں کو منہدم کر کے نہ گیا ہو، نفرت کی اور اختلاف کی دیواروں کو بھی اس نے ہمیشہ کے لیے ڈیمالش کر دیا، ہمیشہ کے لیے منہدم کر دیا ہو۔ اب کوئی اختلاف آپ کے بیچ میں نہ رہے، کوئی پھوٹ آپ کے بیچ میں نہ ڈال سکے، آپ ایک امت واحدہ بن جائیں اور آپ انسانیت کی اس طرح خدمت کریں جس طرح آپ نے اس بحران میں پھنسے ہوئے انسانوں کی خدمت کی ہے۔ اللہ اکبر! میں آپ کے ان نوجوانوں کے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں، ان کے قدموں کو چومنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہندوؤں کے مہنتوں اور سادھوؤں کی زبان سے یہ اعتراف نکلوا دیا کہ ہم کو کیا بتایا جاتا تھا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، ہمیں کیا بتایا جاتا تھا کہ کشمیری کیسے ہوتے ہیں، ہمیں اب پتہ چلا کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، اسلام کیا ہے۔ سکھوں نے اعتراف کیا، آپ نے سکھ فیملیز کو اپنی مسجدوں میں ٹھہرایا اور اس طرح آپ نے مسجد نبوی کی سنت کو زندہ کیا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کے اندر بہترین صلاحیتیں موجود ہیں، آپ دور دور تک نقشہ بدل سکتے ہیں، ہدایت پھیلا سکتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے کو پہچانیے۔ آپ بازاروں میں بے حیا عورتوں اور لڑکیوں کے پیچھے پھرنا آپ کی شایان نشان نہیں ہے۔ آپ اولیاء اللہ کی اولاد ہیں، آپ مشائخ کی یادگار ہیں۔ یہ وادی بڑے بڑے روحانی اولیاء اللہ کی ریاست رہی ہے۔ چوٹی کے لوگوں نے چاروں طرف سے آ کر، اور کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا تھا، وہ چاہے امیر کبیر ہوں سیدنا علی سیدنا حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، اور چاہے اور مشائخ ہوں، وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاروں پر یہاں آتے تھے۔ آپ پھر سے واپس جائیے اپنے ماضی کی طرف، اور ہم سب کے لیے بھی دعا کرتے رہیے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شر سے خیر کو ظہور فرما دے، اور ایک اجتماعی توبہ ہم اور آپ سب کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔